اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ٹو مائی آل ویورز۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک آپ لوگوں کو جہاں بھی رکھے اپنی امان میں رکھے، اپنی سلامتی میں رکھے اور اس دنیا میں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے، آمین ثم آمین۔ کلاس 5 کی اردو ہے اور آج ہم اس کا چیپٹر کریں گے آئیں مدد کریں۔ پہلے اس کے مشکل الفاظ دیکھ لیتے ہیں، تلفظ سیکھیں۔ ہجوم، تربیت، ایمبولینس، ناگہانی، کیمپ، خود اعتماد۔ یہ کمپلیٹ چیپٹر ہے۔ اگر کسی کو اس کی بریفنگ چاہیے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں، میں آپ لوگوں کے لیے اس کی بریفنگ ریڈی کر دوں گی۔ ادروائز آج کل کے بچوں کو شارٹ کٹ جو ہے وہ کام بہت پسند ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میم آپ جو ہے وہ جسٹ ایکسرسائز کروا دیا کریں، ہم ریڈنگ اسکول سے کر لیتے ہیں یا ہمارے پاس بکس ہیں ہم ریڈنگ کر لیں گے۔ بٹ یہ پیج میں اس لیے اسٹل کر رہی ہوں تاکہ جن بچوں کے پاس اگر بک نہیں ہے تو وہ یہاں سے اپنی مدد لے سکتے ہیں۔ چلیے آغاز کرتے ہیں اپنی ایکسرسائز کا۔ مشکل الفاظ کے پہلے معنی سمجھتے ہیں۔ الفاظ ہیں ہجوم، اس کے معنی ہیں بھیڑ یعنی بہت رش۔ آفت کہتے ہیں مصیبت یا تکلیف کو۔ کفایت شعاری یعنی کم خرچ کرنے والا۔ ناگہانی یعنی اچانک سے۔ نیکسٹ ایکسرسائز ہے سبق کے مطابق درست الفاظ لکھ کر خالی جگہ پر کریں۔ چوک میں پہنچے تو ٹریفک کی سرخ بتی جل اٹھی، تھوڑی ہی دیر میں ایمبولینس بھی آ گئی۔ طلباء کی تنظیم اسکاؤٹ کہلاتی ہے۔ کیا کہلاتی ہے؟ اسکاؤٹ کہلاتی ہے۔ اتنے میں ہجوم میں سے 2 نوجوان آگے بڑھے۔ ہم نے ابتدائی طبی امداد کی تربیت حاصل کی، ہمیشہ خدمت خلق کے کام کریں گے۔ یہ فل ان دی بلینکس تھی، جو خالی جگہیں تھیں وہ ہم نے پر کر دی ہیں۔ اس کی مزید ایکسرسائز کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے سبق کے مطابق درست بیانات کے سامنے درست اور غلط بیانات کے سامنے غلط کا نشان لگائیں۔ نمبر 1 ہے علی اور شازیہ باغ سے واپس آ رہے تھے۔ غلط ہے یہ۔ لڑکے کے بازو کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ درست ہے۔ زخمی کو اسکوٹر پر ہسپتال پہنچا دیا گیا۔ غلط ہے یہ۔ جونیئر گائیڈ 11 سال تک کی عمر تک کی طالبات کے لیے ہوتی ہے۔ درست۔ اسکاؤٹ اور گرل گائیڈ مددگار اور خوش اخلاق ہوتے ہیں۔ درست۔ دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ اسکاؤٹ پروگرام کتنے درجوں پر مبنی ہے؟ اسکاؤٹنگ تحریک کے بانی کون تھے اور یہ کب قائم ہوئی؟ پاکستان گرل گائیڈ ایسوسی ایشن کب قائم ہوئی؟ اسکاؤٹ اور گرل گائیڈ تربیتی پروگرام میں کیا سیکھتے ہیں؟ کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اسکاؤٹ یا گرل گائیڈ کی تربیت حاصل کرنا کیوں ضروری ہے؟ جواب ہے پہلے سوال کا، اسکاؤٹ پروگرام 3 درجوں پر مبنی ہے۔ 7 سے 11 سال تک کے اسکاؤٹ شاہین اسکاؤٹس کہلاتے ہیں۔ 11 سے 17 سال کے اسکاؤٹ بوائے اسکاؤٹس کہلاتے ہیں، جبکہ نمبر 3 پوائنٹ ہے 17 سے 25 سال تک کے اسکاؤٹ رود اسکاؤٹس کہلاتے ہیں۔ یہ ہو گیا پہلے سوال کا جواب۔ سوال نمبر 2 اسکاؤٹنگ تحریک کے بانی کون تھے اور یہ کب قائم ہوئی؟ اسکاؤٹ تنظیم کی بنیاد 1907 میں برطانوی فوج کے ایک افسر ابرچ بیڈن پاؤل نے رکھی تھی۔ پاکستان گرل گائیڈ ایسوسی ایشن کب قائم ہوئی؟ پاکستان میں طالبات کی یہ تنظیم 1947 میں قائم ہوئی، 1947 میں قائم ہوئی۔ اسکاؤٹ اور گرل گائیڈ تربیتی پروگرام میں کیا سیکھتے ہیں؟ ان کو مختلف قسم کے کاموں کی تربیت دی جاتی ہے۔ انہیں خیمے لگانا، مختلف گرہیں لگانا اور تیراکی کرنا سکھایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ابتدائی طبی امداد کی تربیت دی جاتی ہے۔
انہیں ہر قسم کی مشکلات سے لڑنا سکھایا جاتا ہے۔ یہ لوگ کسی بھی ناگہانی آفت کی صورت میں لوگوں کی جانیں بچاتے ہیں۔ دیکھ لیا آپ لوگوں نے اسکاؤٹس کا کام کہ یہ کیا کرتے ہیں اسکاؤٹس یا گرل گائیڈ۔ لاسٹ کوشچن کا آنسر ہے کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اسکاؤٹ یا گرل گائیڈ کی تربیت حاصل کرنا کیوں ضروری ہوتی ہے؟ کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اسکاؤٹ یا گرل گائیڈ کی تربیت حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ مشکل میں پھنسے ہوئے لوگوں کو فوری مدد کر سکیں اور ہنگامی حالات میں دوسروں کے کام آ سکیں۔ نیکسٹ پیج پر ہے حروف ندا ہے، حروف تعصف ہے اور حروف استجاب ہے۔ اے او یہ حروف ندا آتے ہیں۔ حروف تعصف کسے کہتے ہیں؟ افسوس یا ہائے ہائے کو۔ حروف استجاب کہتے ہیں واہ رے یا اوہو کو۔ دیے ہوئے حروف کی مدد سے اپنی کاپی پہ اس طرح سے جملے بنائیں کہ معنی واضح ہو جائیں۔ حروف ندا ہے اے بھائی ادھر آؤ، او تم کدھر جا رہے ہو۔ حروف تعصف ہے افسوس ہم میچ ہار گئے، ہائے ہائے بچہ گر گیا، بیچارہ بچہ گر گیا۔ حروف استجاب ہے واہ رے کیا کپڑے پہنے ہیں، او ہو تم کاپی نہیں لائے۔ اچھا سوال نمبر 6 ہے درج ذیل الفاظ پڑھنے میں ایک جیسے مگر املا اور معنی کے لحاظ سے مختلف ہیں۔ مثال کے مطابق الفاظ کو ان کے درست معنی سے ملائیے۔ علم اس کہتے ہیں جھنڈے کو، علم کہتے ہیں دکھ کو، الف سے لام والا جو ہے، ٹھیک ہے۔ نظر کہتے ہیں تحفے کو اور نون زوئے والا نظر اس کو نکاح کہتے ہیں۔ اصل عین سین والا جو اصل ہے اس کے مطلب ہیں شہد، اور الف صاد لام والا جو اصل ہے اس کے معنی ہے بنیاد یا جڑ، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ دیکھ لیجئے آپ۔ کمپلیٹ۔ نیکسٹ پیج پر ہے دیا ہوا پیراگراف درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں، بعد ازاں پوچھے ہوئے سوالوں کے زبانی جواب دیں۔ تو یہ آپ لوگوں نے پورا یہ پڑھنا ہے اور اس کے چونکہ زبانی سوالات کے جوابات دینے ہیں تو یہ آپ خود سے کریے گا یہ ایکسرسائز۔ نیکسٹ ہے مدد کرنے کے موضوع پر کوئی مضمون پڑھیں اور اپنے الفاظ میں لکھیں تقریباً 2 پیراگراف۔ یہ میں کروا دیتی ہوں آپ لوگوں کو۔ ایدھی فاؤنڈیشن ایک فلاحی ادارہ ہے جو 1951 میں عبدالستار ایدھی کی طرف سے کراچی میں قائم کیا گیا تھا۔ ایدھی فاؤنڈیشن کی خدمات میں 24 گھنٹے کی ایمرجنسی سروس شامل ہے۔ عبدالستار ایدھی نے صرف 5,000 روپے کی مدد سے صرف 5,000 روپے کی مدد سے فلاح و بہبود کا پہلا مرکز بنایا تھا، بعد میں ایدھی ٹرسٹ قائم کیا۔ آج ایدھی فاؤنڈیشن پاکستان میں فلاح و بہبود کی سب سے بڑی تنظیم ہے۔ اس فاؤنڈیشن کے ملک بھر میں 300 سے زائد مراکز ہیں۔ سب سے بڑی رضاکارانہ ایمبولینس سروس ہونے کی وجہ سے سن 2000 میں گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ نے عبدالستار ایدھی کا نام اپنی کتاب کی زینت بنایا، جس کے مطابق دنیا کی سب سے بڑی ایمبولینس سروس ایدھی فاؤنڈیشن کی ہے۔ ابتدا میں ان کی خدمات صرف زخمیوں کو ہسپتال پہنچانے تک محدود تھی، مگر بعد میں ان کا دائرہ وسیع تر ہوتا گیا۔ وائرلیس کے نظام سے مربوط 500 ایمبولینس
سوں کا یہ نیٹ ورک پاکستان میں پھیلا ہوا ہے اور تیز تر ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ مدد کرنا اسی دائرے میں آتا ہے کہ عبدالستار ایدھی اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، انہوں نے چھوٹی چھوٹی مدد سے لے کر اتنا بڑا انہوں نے اپنا ایک ٹرسٹ بنا لیا، ایک ان کا فاؤنڈیشن اب چلتا ہے۔ وہ خود تو اس دنیا میں نہیں رہے ہیں مگر ان کے نام سے ان کا ٹرسٹ آج بھی چل رہا ہے، اور یہ چھوٹی چھوٹی مدد کرنے سے ہی دیکھیں یہ انسان کی نیکیاں ہیں جو آخرت میں اس کے کام آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مدد کرنے والوں میں شامل کرے اور ہمارا شمار بھی اچھے لوگوں میں کرے، تاکہ ہم دنیا میں رہیں یا نہ رہیں ہمارا نام، ہمارا جو ذکر ہے وہ اچھے الفاظ میں کیا جا سکے، اور ہم جاتے جاتے دنیا سے کوئی اچھا اور نیک کام کرتے جائیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔